قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کے فرمان کا انکار کیا تو کچھ اس طرح اللہ نے ان سب کو تباہ کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد ارم نامی ایک بستی میں رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ اردن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی بڑی قد و قامت اور مضبوط چٹانوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو چکے تھے۔ یمن پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر 2 بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر فتح کیے اور بہت سارے خزانے جمع کیے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، اردن اور شمالی عرب کے علاقوں میں سے تھی۔ بہت سالوں بعد جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی تھی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے علاقے میں شامل ہو گئی تھی۔ اس طرح اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر بادشاہ اس کے سامنے جھکنے لگے۔ اس تسلط اور غلبے نے اسے مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت علماء اور پیغمبروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہے اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو اردن آنے کی دعوت دی، اور اس طرح اس نے اپنے بھانجے زحاق کو بھی اپنے پاس آنے کی دعوت دی، جو ایران کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس نے اپنے بھانجے کو یہ بھی کہا تھا کہ جتنا سونا تمہارے پاس موجود ہے وہ فوراً میرے پاس لے آؤ۔ زحاق نے ایسا ہی کیا، اور اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹیں کی دیواریں بنائی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی تھی۔ تو اس طرح جب سورج نکلتا تھا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں پورے شہر کی 4 دیواری بنا دی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون ہیرے اور جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک بہت بڑی نہر بنوائی گئی۔ اس طرح ہر محل میں ہولز اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں فرش یاقوت اور نیلم سے سجا دی گئی۔ اس کے بعد نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت سجائے گئے جن کی جڑیں سونے اور چاندی کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر و گلاب سے سجایا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ یوں جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر بعد میں نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی اور کسی کے اندر شراب اور کسی کے اندر دودھ اور کسی میں شربت اور شہد جاری کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں شداد نے 300 سال لگا دیے، اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہو جانے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں
شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر ہیرے اور جواہرات کی بارش کرنے لگے۔ ابھی شداد نے گھوڑے سے ایک پاؤں دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو شداد نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور اس نے کہا کہ میں تیری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یوں شداد یہ سبھی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ شداد نے اسے کہا کہ تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک بار دیکھ سکوں۔ اس پر فرشتہ بولا کہ مجھے حکم نہیں۔ شداد نے کہا کہ قدرے فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا پاؤں چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل نے زور سے ایک خوفناک چیخ ماری کہ اسی وقت پورا شہر اپنی سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ علماء اور مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آج بھی اس شہر کی کچھ رونقیں اور روشنی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔